السلام علیکم، ویلکم اگین ٹو آل۔ سوشیولوجی کی سیریز میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں لا آف 3 اسٹیجز۔ جب بھی کہیں آپ سوشیولوجی کا نام لیں گے تو سب سے پہلے جو آپ کے مائنڈ میں چیزیں آئیں گی ان میں سے ایک اگست کامٹے بھی ہے، جو کہ فادر آف سوشیولوجی کہلاتے ہیں۔ تو اگست کامٹے کا جب نام آئے گا تو سب سے پہلے ایک چیز ذہن میں ضرور آ جائے گی، وہ یہ ہے کہ لا آف 3 اسٹیجز۔ یہ ایک بہت مشہور تھیوری ہے، ایک بڑا مشہور کنسیپٹ ہے اور بہت ہی آسان سا کنسیپٹ ہے۔ تو آج ہم اس کو کور کرنے جا رہے ہیں، سو بغیر ٹائم ویسٹ کیے لیٹس سٹارٹ۔ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن پر کبھی ہم خوش ہوتے ہیں اور کبھی ناخوش ہوتے ہیں۔ کبھی ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو کبھی اس سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں، ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ دنیا میں ہو رہا ہے یا دنیا میں دوسروں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ان کو 3 طریقے سے سوچا جاتا ہے۔ اگست کامٹے کے مطابق، اگست کامٹے نے اپنی کتاب دا کورس ان پازیٹیو فلاسفی، اس کے اندر یہ کنسیپٹ انٹروڈیوس کروایا کہ ہمارے ساتھ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یا دنیا کے ساتھ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ 3 اسٹیجز سے گزرتا ہے۔ ان تینوں میں سے کسی نہ کسی ایک میں وہ ضرور پایا جائے گا۔ سب سے پہلی سٹیج اور سب سے پہلا سٹیپ ہے تھیولوجیکل، یعنی مذہبی یا دینی رنگ اس کو دینا۔ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان جب اس کے ساتھ کوئی بھی ہیپننگ، کوئی بھی کام ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ یہ میرے خدا کی طرف سے تھا یا گاڈ کی طرف سے تھا، یا جس مذہب سے بھی تعلق رکھنے والا ہوگا وہ جس خدا کو بھی مانے گا اسی خدا کا نام لے گا کہ یہ میرے اسی گاڈ کی طرف سے تھا۔ مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے، کوئی اچھا ہو رہا ہے کوئی برا ہو رہا ہے، تو مسلمان یہی کہے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں اللہ کی ہی رضا شامل ہے تبھی یہ کام ہوا ہے، ورنہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کوئی عیسائی ہے تو وہ حضرت عیسیٰ کو بہت زیادہ مانتے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے حضرت عیسیٰ کی مرضی سے ہوا ہے۔ یہودی ہیں تو کہیں گے حضرت موسیٰ کی مرضی سے ہوا ہے۔ ہندو ہیں تو ان کے جو بت ہیں کہیں گے کہ ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی بات کو سب سے پہلے دینی یا مذہبی رنگ دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے، کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے یا جو ہونے والا ہے، وہ سارے کا سارا خدا کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ہو گئی ایک چیز۔ دوسرے نمبر پہ اگر ہم یہ نہ سوچیں تو دوسرے نمبر پہ میٹا فزیکل اسٹیج۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی سپر نیچرل پاورز ہیں جو اس کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ دنیا اگر بنی ہے تو دنیا خود بخود نہیں بن گئی، بلکہ اس کے پیچھے کچھ ایسی پاورز ہیں، کوئی سپر نیچرل پاورز ہیں جو کہ ان سین ہے، غیر مرئی ہیں، دکھائی نہیں دیتی۔ وہ پاورز ان کو کنٹرول کر رہی ہیں، وہ چاہے جو بھی ہوں، روحیں کہہ لیں یا کوئی بھی چیز جو کہ اس چیز کو کنٹرول کر رہی ہے، وہ کہلاتی ہے میٹا فزیکل سٹیج۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے پازیٹیو سٹیج، یعنی اس کو سائنٹیفک طریقے سے دیکھا جائے گا، اس کی لاجک دیکھی جائے گی۔ اب ایک مثال لیتے ہیں، تینوں کو اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں۔ ایک بچہ ہے، وہ سکول جا رہا ہے، راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اگر ہم تھیولوجیکل دینی سوچ سے اس کو سوچیں تو کہیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا، جیسے اللہ کی مرضی، اللہ نے چاہا تو اس کے ساتھ ایسا ہوا، ایک چیز۔ دوسرے نمبر پہ یا ہم یہ سوچیں گے کہ اس کے پیچھے کوئی سپر نیچرل پاورز تھیں، کوئی شیطان تھا یا فرشتے تھے، جو بھی چیز تھی تو انہوں نے ایسا کیا، اس کے ساتھ اور کچھ نہیں ہوا، سپر نیچرل پاورز نے اس کے ساتھ ایسا کیا۔ تیسرے نمبر پہ پازیٹیوزم سٹیج کے اوپر ہم آ کر یہ سوچیں گے کہ نہیں، نہ کوئی اس کے پیچھے خدا کی مرضی تھی، نہ کوئی اس کے پیچھے سپر نیچرل پاورز تھیں، بلکہ یہ بچہ غلط کراسنگ کر رہا تھا، آگے سے گاڑی آ رہی تھی، بچے نے نہیں دیکھا، بچے نے غلط کراسنگ کی ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہوا، جس کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ تو یہی 3 چیزیں لا آف 3 اسٹیجز ہیں۔ سب سے پہلے بیسک کنسیپٹ آپ کو میں نے اس کا دے دیا ہے، بڑا ہی آسان سا کنسیپٹ ہے۔ ایک اور اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک دن ہم آئے ہیں اور ایک دن ہم نے جانا بھی ہے، یہ ایک ایسی آفاقی سچائی ہے کہ جس کو کوئی بھی موڑ نہیں سکتا، ہر ایک نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ اب ایک بندہ مرتا ہے،
اگر تو وہ اسلام کے کلچر سے تھا، اسلام کے قبیل سے تعلق رکھنے والا ہے، تو مسلمان کہیں گے کہ اللہ کی مرضی تھی، جیسے اللہ نے چاہا، اللہ نے اس کو بھیجا تھا، اللہ نے ہی اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ اگر ہندو ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہمارے جو دیوتا ہیں، جو بت ہیں، ان کی وجہ سے انہوں نے ایسا چاہا، انہوں نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ یا کرسچنس اپنے عقیدے کے مطابق اس کو دینی رنگ دیں گے۔ اسی طرح ہر فرقہ، ہر مذہب اپنے اپنے دین کے مطابق اس کو رنگ دے گا۔ یا میٹا فزیکل سوچ ہوگی، لوگ یہ کہیں گے کہ اس کے پیچھے کچھ ایسی پاورز ہیں، کچھ ایسی روحیں ہیں جنہوں نے اس کو کنٹرول کر لیا ہے اور اپنے پاس بلا لیا ہے۔ یا تیسرے نمبر پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس بندے کی مرنے کی وجہ کیا بنی ہے۔ یہ بندہ ڈرگز میں مبتلا تھا، یہ ڈرگز لے رہا تھا، اوور ڈرنکنگ کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، یا کوئی اور ایسی وجہ بنی، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، یا کوئی اور سائنٹیفک ہم نظریے سے دیکھیں گے کہ کیا وجہ بنی۔ تو ان 3 سٹیجز سے گزر کر ہماری تمام سوچیں، ہماری پوری زندگی کی تمام سوچیں، تمام کام انہی 3 سٹیجز سے گزر کر آگے آتے ہیں۔ یہ کہنا ہے اگست کامٹے کا، جو کہ انہوں نے اپنی کتاب دا کورس ان پازیٹیو فلاسفی، اس کے اندر یہ ٹرم انٹروڈیوس کروائی تھی۔ آئی ہوپ کہ یہاں تک کلیئر ہے۔ پھر بھی اگر کسی کو کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔